الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی یہ مجلس ہے۔ آج کی آیت کا تعلق بھی قربانی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قربانی کے بڑے جانور کو ہم نے تمہارے لیے نشانی بنایا۔ قربانی کے بڑے جانور اونٹ ہوں، گائے، بیل، دیگر بڑے جانور ہوں، ان جانوروں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ، جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ شعائر دینی نشانی کو کہا جاتا ہے۔ دینی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ہماری دینی نشانیوں میں سے ہے۔ حدود حرم دینی نشانیوں میں سے ہے۔ عرفہ، مینا، مزدلفہ، یہ سارے مقامات ہماری دینی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ تمام مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جس طرح یہ دینی نشانیاں ہیں، بعض اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینی نشانیاں ہیں، جیسے اذان، اقامت، نماز، یہ سب اعمال وہ ہیں جو اللہ کے شعائر میں سے ہیں، دینی نشانیوں میں سے ہیں۔ قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی نشانیوں میں سے بنایا۔ خود قربانی کے جانور بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بڑوں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، چونکہ ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے اور خصوصاً خدا کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو شخص متقی ہوتا ہے، جس کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، بے حرمتی سے بچتا ہے۔ چنانچہ اوپر ایک آیت آئی تھی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جن دلوں میں جس قدر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کے شاعر کی دینی نشانیوں کی اسی قدر تعظیم ہوگی۔ جب قربانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کا احترام کریں، ان کی خوب خدمت کریں، ان کے چارے پانی کا خیال رکھیں، ان کی بے حرمتی سے بچیں، مارنے، پیٹنے، دوڑانے، بھگانے سے ان کو بچیں۔ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، دینی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، بڑی بھلائی اللہ نے قربانی میں رکھی ہے، قربانی کے جانوروں میں رکھی ہے، دینی شاعر کے اندر اللہ نے بڑی بھلائی رکھی ہے۔ جب تک دینی شاعر کی حفاظت ہوتی رہے گی، دینی شاعر کی تعظیم ہوتی رہے گی، اللہ ہماری بھی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ ہم جب خود دینی شاعر کی بے حرمتی کریں گے، بے عزتی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت ہم سب سے اٹھا لیں گے۔ چنانچہ ہم قربانی کے جانوروں کی خوب خدمت کریں، خوب احترام کریں، ان کے چارے پانی کا خیال رکھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جب تم ان کو ذبح کرو اس وقت اللہ کا نام لو، صواف، جبکہ وہ کھڑے ہوں۔ عربوں میں قربانی میں اونٹ کا زیادہ رواج تھا، اور اونٹ کے ذبح کا یہی طریقہ تھا کہ اونٹ کھڑے ہوتے تھے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں ان کے گردن پر تلوار چلائی جاتی تھی، جس سے اس کے خون نکل جاتے تھے، اور بڑی آسانی سے وہ پہلو کے بل گر جاتا، لیٹ جاتا تھا۔ اسی اونٹ کی قربانی کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافِ، اللہ کا نام لو ان کے اوپر، جبکہ وہ ایک صف میں کھڑے ہوں، اور ان کو ذبح کرو۔ پھر جب وہ ذبح ہو جائیں
اور اپنے پہلو کے بل گر پڑے، اللہ فرما رہے ہیں اب اس کے گوشت کو تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ۔ لیکن اللہ نے مینہا کا کچھ گوشت کو کھاؤ، دوسرے غریبوں کا، دوست احباب کا بھی خیال رکھو، ایسا نہیں کہ کل گوشت تم ہی کھا جاؤ یا سارے گوشت کو تم ذخیرہ بنا کر رکھ لو، جمع کر کے رکھ لو، بلکہ اس گوشت میں غریبوں کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، دیگر دوست احباب کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، اقرباء و رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ کلو منہا، مفسرین فرماتے من تبعیضیہ ہے، گرچہ حضرات مفسرین نے اس کی بھی اجازت دی ہے اگر کسی کی فیملی بڑی ہو، کسی کا کنبہ بڑا ہو، دوست احباب کی کثرت ہو اور سب گوشت گھر رکھ کر کھلا دیا جاوے، خود بھی کھا لے، دوست احباب کو بھی گھر بلا کر کھلا دے، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اصدقاء اقربا کے لیے، دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا مساکین محتاجوں کے لیے۔ کلو منہا، کھاؤ، اس میں سے کھانا جائز ہے، قربانی کا گوشت بلکہ طیب ہے، نہایت پاکیزہ ہے، جس سے اللہ کا ایک واجب ادا ہوا، اللہ کا ایک مقرر کردہ حکم ادا ہوا، یقیناً وہ گوشت نہایت معظم ہوگا، مطہر ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اس کو استعمال کیا جائے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اطعم القانع والمعتر، تم کھلاؤ، قانع جو لوگ صبر کیے بیٹھے ہیں، تم سے سوال نہیں کر رہے، ایسوں کو بھی کھلاؤ، والمعتر ایسے کو بھی کھلاؤ جو حاجت مند ہے، جو اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بات سے کرتے ہوں، اپنی نقل و حرکت سے اس کا اظہار کر رہے ہوں، دونوں کو گوشت کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلوب پر قربان جائیے، حکم پر قربان جائیے۔ کھلانے کا ذکر آیا تو دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایسا نہیں کہ جو صرف سوالی ہیں، مانگنے آ رہے ہیں انہی کو دو، وہ تو معتر ہیں، دینا ہے، حاجت مند ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، ان کے گھر قربانی بھی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور ایسے باعزت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جو عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں بھی خواہش ہے کہ کاش ایسے موقع پر گوشت مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ان احکام کی فہم اور سمجھ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہم نے یہ جانور کو اسی طرح مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزاری اچھی صفت ہے۔ قربانی کا ہو جانا بھی اللہ کا ایک فضل ہے، انعام ہے۔ قربانی کے اسباب، وسائل، پیسوں کا انتظام ہو جانا، جانور کا مہیا ہو جانا، آسانی سے ایسے ماحول کا پیدا ہو جانا اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ فرما رہے ایسی نعمتوں کو سوچا کرو، اور جتنا سوچو گے تم اتنے شکر گزاری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ غفلت سے ناشکری آتی ہے، جس قدر انسان سوچے، اسی لیے کہتے ہیں کھانے کے متعلق بھی ہمارے علماء نے فرمایا کھانا شروع کیا جائے تو شروع میں ذکر ہو، اخیر میں اللہ کا شکر ہو، لیکن درمیان میں فکر بھی ہو، ہمیشہ سوچتے رہنا ہے اللہ کی نعمتوں میں۔ جس قدر انسان سوچے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے گا، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر گزاری کی صفت بڑھتی چلی جائے گی۔ آج جو ہمارے اندر ناشکری ہے، کتنا ہونے کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں، ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہیں، بہت بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح شکایت فرمائی قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے۔ اللہ ہمارے اندر شکر گزاری کی صفت بھی پیدا کرے، قربانی کو آسان فرمائے، قربانی کے جانوروں کے احترام کرنے کی، تعظیم کرنے کے، ان کا خیال رکھنے کا اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے، مستحقین تک گوشت پہنچانے کی بھی اللہ فکر دے، اور اہتمام سے ہم ان سارے احکام کو عمل کرنے والے ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔